آج ہر طرف خوف و ہراس ہے اور لوگ کرونا وائرس کے تبصرے کر رہے ہیں کہ کھڑے کھڑے بندہ گر جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے، مر رہے ہیں۔ اس وبا نے جہاں چین کو گھیرا وہیں ایران کو بھی گھیر لیا، اور اب پاکستان کے لوگوں میں بھی بڑی حیرت ہے، تجسس ہے اور تبصرے ہو رہے ہیں۔ کئی لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہ وائرس کہیں پاکستان میں نہ آ جائے۔ دعا کیجئے اس وائرس سے بچ جائے۔ یاد رکھیے، رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جو کوئی مصیبت وہ تمہیں پہنچتی ہے وہ نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بندہ اس بات میں تبصرے کرنے میں تو لگ گیا، لیکن رب کائنات کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ کیا انسان یہ بات نہیں جانتا کہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے۔ بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ میں آج کرونا وائرس سے ڈر رہا ہوں اور میرے اندر خوف ہے، تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا فرما دی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ لیکن خالق کائنات قرآن میں فرماتے ہیں، جی ہاں، فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کوئی مصیبت تمہیں زمین میں پہنچے یا تمہاری اپنی جانوں میں پہنچے وہ نہیں ہے الا فی کتاب من قبل، مگر ایک ایسی کتاب میں کہ ان نبرہا، ہم نے اس کو پہلے ہی لکھ دیا ہے، پیدا کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ ہے۔ لیکن اسباب یہ ہے کہ اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے، اگر تم اس کی فرما برداری نہیں کرو گے، جب تم اس کی پیاروں سے اپنے منہ کو موڑو گے تو وہ جب زنا عام ہو جائے گا، جب لوگوں کے اندر جو ہے صلہ رحمی نہ رہے گی، تو اس وقت اس کے اوپر عذاب آئے گا، کبھی وباؤں کی صورت میں، کبھی حکمرانوں کی صورت میں، اور کبھی دیگر مراحل کی صورت میں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور حیا کے دامن کو تھامیں۔ اسی موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ جانے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ حیا یہ ایمان میں سے ہے، اور حیا کے 10 حصے ہیں۔ فرمایا کہ 9 حصے وہ عورت کے لیے ہیں اور 1 حصہ جو ہے وہ مرد کے لیے ہے۔ عورت بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ طرح طرح کے فیشن اور اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کا شکار کر کے سامنے لے آتی، اور اس طرح سے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے انہیں گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر رونا اس بات کا ہے کہ بیماریاں آ گئی، وبائیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اللہ کے دین کے نفاذ میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، تعاونوا علی البر والتقوی کی تصویر بنو کہ باہم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو،
تو خالق کائنات جل شانہ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ جب تم میری اطاعت کرو گے تو میں رات میں تم پر بارش برساؤں گا اور دن میں تم پر سورج کو کھول دوں گا اور تمہیں اس کی کڑک بھی محسوس نہیں ہوگی، یعنی رات کو بارش برسا کر وہ تمہاری زمینوں کو جلائے گا، کھیتی بڑھے گی اور بیماریاں ختم ہوں گی، اور دن میں سورج کی کرنوں سے اسے اور تقویت دے گا۔ یہ خالق کائنات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے ہو جاؤ، تم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو، ورنہ یاد رکھو یہ بیماریاں یہ آتی رہیں گی اور ہمیں آزماتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو کسی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا کر کے دوسری قوم کو موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ تم لوٹ آؤ اللہ کی رحمت کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف، لوٹ آؤ رسول اللہ کی غلامی کی طرف۔ تو آج وقت ہے ہم اپنا رشتہ نیکیوں سے جوڑ لیں، ورنہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جب ہمارے گلے کا توق بن جائیں گی تو نہ جانے اس وقت ہم کیا کہیں گے اور کس کو کوسیں گے۔ اس وقت تو پھر اپنے آپ کو ہی کوسنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ہر طرح کے وائرس سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ بالکل ہو سکتے ہیں آپ جب آپ سچی توبہ کر کے اللہ والے بن جاؤ، جب تم اللہ کی اطاعت شروع کر دو، جب تم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیاروں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں گے تو خالق کائنات ہر دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت دور کر دے گا۔ آزمانا تو ہے اللہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ فرما دیا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہم مسلمانوں پر رحم فرما، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا، تو محض اپنی فضل سے ہمیں بخش دے، ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ امتحان نہیں دے سکتے، بس نیکیوں سے رشتہ جوڑیے تاکہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور آلام جو ہیں یہ ختم ہو۔ یاد رکھو جو قوم بے حیائی کی طرف قدم بڑھائے گی اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا فرما دے گا۔ اور دیکھ لیجئے ہر بندہ خود اپنا مفتی بن کر دیکھ لے کہ وہ کیا کیا کام کر رہا ہے، کیا ایز اے مسلم اس کو یہ سارے کام کرنے چاہیے یا نہیں۔